السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو ایک کہانی سناؤں گا، اور وہ ایسی کہانی ہے کہ یقین ہے کہ آپ اس کو پورا ہی سن کے جائیں گے، ہٹا ہی نہیں پائیں گے، کہیں گے آپ پورا سن ہی لوں کیا ہے اس میں۔ فی الحال میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں، خاص کر یہ ہماری امت کی ماں بہنوں کے لیے ہے، تو غور سے سنیں۔ ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا، جس کا کہ نام کبرا تھا اور لڑکے کا نام عمر تھا۔ دونوں کزن تھے، دونوں میں بہت پیار محبت تھا، چچیرے تہرے بھائی بہن تھے دور کے رشتے سے۔ اب ان کے والد صاحب کے چچیرے بھائی کا لڑکا تھا لڑکی کی طرف سے، تو یہ تھوڑا دور کا رشتہ تھا، تو دونوں میں محبت ہو گئی پیدا۔ اس کے بعد جب محبت کافی عروج کو پہنچ گئی، اس کے بعد اپنے والدین سے انہوں نے بات کی، مگر والدین ان کے نہ مانے اور ان کا نکاح دوسروں کے ساتھ کر دیا۔ اب لڑکی کا جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ اس سے بے انتہا بہت زیادہ محبت کرتا، اور دھیرے دھیرے لڑکی بھی اس سے محبت کرنے لگی۔ اللہ رب العزت کے کرم سے ان کو ایک بچی پیدا ہوئی۔ اب لڑکی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش رہ رہی، بہت ہی زیادہ خوش۔ اس کو کسی بات کی ٹینشن نہیں کہ میرا شوہر اس سے ایسا برتاؤ کرتا ہے، ایسا نہیں، کچھ نہیں، بلکہ وہ اپنی لائف کو بہت اچھے سے جی رہی تھی، بہت ہی زیادہ خوشگوار۔ اس کا شوہر جب بھی گھر آتا تو اپنی اہلیہ سے حال چال پوچھتا، اس کے کام میں ہاتھ بٹاتا اور اس سے بات چیت کرتا، اپنی بیٹی سے پیار محبت کرتا۔ جب جاتا تب بھی اس کے کام کروا کر کے جاتا، اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ہمیشہ محبت کا سلوک کرتا، کبھی بھی اس سے ناراض نہ ہوا، اتنی محبت کے ساتھ اس سے رہا، اس کے ہر کام کرنا، اس کی ہر بات ماننا۔ پھر ایک دن اس کے فون پر میسج آیا، لگ بھگ اس کی شادی کے 6 سال بعد۔ جب میسج آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو عمر کا فون ہے، فون نمبر ہے۔ اس نے جواب دیا، اس نے پوچھا، کیونکہ عمر کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ اب عمر نے پوچھا کہ بتائیں کبرا، کیسی چل رہی ہے آپ کی زندگی، آپ کی لائف، آپ کی شادی شدہ زندگی؟ تو کبرا نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا فضل، اس کا کرم ہے کہ میرے شوہر میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو پورا کرتے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کی لائف کیسی چل رہی ہے؟ اب عمر رنجیدہ ہو کر کے کہنے لگا، میں کیا بتاؤں، میری شادی میری جو ہے والد کے دوست کی لڑکی کے ساتھ ہوئی، چلتی رہی 1 سال تک تو ٹھیک ٹھاک چلی۔ اس کے بعد میں میری اہلیہ نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا، میں نے طلاق نہ دی، مگر اس کے رویے دن بدن بڑھتے چلے گئے، بدلتے گئے، یہاں تک کہ اس نے کوئی ایسا راستہ نہ چھوڑا کہ جس کی وجہ سے میں اس کو اپنے نکاح میں رکھ سکوں۔ تو میں تھک ہار کر کے اس کو طلاق دے دی۔ میں بالکل ٹوٹ چکا ہوں، برباد ہو چکا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا، جینے کی میرے پاس کوئی وجہ نہیں۔ یہ ساری باتیں اس نے کبرا سے کی۔ اب کبرا نرم دل تھی تھوڑا، اب کبرا نے کہا، کیونکہ وہ کزن بھی تھے، اب کبرا نے کہا کہ اللہ آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے اور آپ دوسری لائف جیے، اپنی دوسری شادی کریں۔ اب کبرا سے جو ہے وہ عمر نے کہا کہ میں دوسری لائف کس طرح جیوں، کیا کروں؟
مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا میرے، کچھ بھی، کیونکہ میرا دل پہلے بھی تمہارے ساتھ ٹوٹ چکا، اب اس کی طرف سے میرا دل ٹوٹ چکا، میں بالکل لاچار ہو چکا ہوں، بے بس ہو چکا ہوں، میں کیا کروں؟ پھر ایسے ہی دعا سلام کر کے اللہ حافظ کہہ کر کے میسیج کو ختم کر دیا۔ پھر دوسرے دن میسیج آتا ہے، تیسرے دن میسیج آتا ہے، اسی طرح ایسی بات چیت تھوڑی بہت ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد اس نے لڑکے نے کہا کہ کم سے کم ایک آدھ بار ہم مل بھی لیں، کافی دنوں سے، کافی سالوں سے ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے، تو آپ مجھے مل لیجیے ایک آدھ جگہ۔ تو ریسٹورنٹ میں ان کو ایک دوسرے نے دعوت دی، اس کے بلاوے پہ وہاں پر پہنچ گئی دعوت قبول کر کے۔ اب وہاں پر ایسی باتیں ہونے لگیں، تو اب باتیں ہوتے ہوتے وہی باتیں اس کی کہ جو ہے میں ٹوٹ چکا ہوں، میں برباد ہو چکا ہوں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اور پھر اس نے ایک بات کہا کہ جب سے تم سے میرا رشتہ ختم ہوا ہے، تب سے لے کر اب تک مجھے کوئی لڑکی نہیں جچی۔ اب کبرا نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں یہ سچ ہے کہ مجھے تمہارے علاوہ کوئی لڑکی آج بھی پسند نہیں۔ کبرا کہنے لگی کہ ہوش میں رہیں تھوڑا، میری شادی ہو چکی ہے، آپ کی بھی شادی ہو چکی ہے، تھوڑا سا غور دیں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، مگر آپ کی شادی کیسے ہوئی؟ کیا آپ کی پسند سے آپ کی شادی ہوئی؟ پھر کبرا نے کہا کہ واقعی میری شادی میری پسند سے نہیں ہوئی، مگر اب میری محبت ہے اور میری پسند ہے۔ کتنا اچھا جواب دیا۔ مگر پھر بھی عمر نے کہا کہ میں ٹوٹ رہا ہوں، مجھ کو سنبھالنا، میں برباد ہو رہا ہوں، مجھ کو سنبھال لو۔ ہاتھ پکڑ لیا، سامنے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ میں ٹوٹ رہا ہوں، مجھ کو سنبھال لو، اگر آج تم نے مجھے سہارا نہ دیا تو میں بکھر جاؤں گا، ٹوٹ جاؤں گا۔ اب اس کی چکنی چپڑی باتوں میں وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو نیچے نگاہ کرنے لگی۔ پھر اس نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس لڑکی نے اس سے کہا۔ لڑکا کہنے لگا کہ اگر میں تم سے نہ ملا، تم سے میرا نکاح نہ ہوا تو میں جو ہے وہ مر جاؤں گا، میں جی نہیں پاؤں گا، اگر تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تو اب میں مر جاؤں گا۔ اب لڑکی پریشان، وہ دن بدن ملتی رہی، روز ملتی رہی، کم سے کم یہ مہینوں بھر یہ چلتا رہا۔ اب جب یہی باتیں اس کے دماغ میں اس نے گھول دی، پھر اس کے بعد میں اس لڑکی نے اسی اپنے کزن سے کہا جو اس سے پہلے محبت کرتی تھی، اس سے کہا کہ میں کس بنا پر اپنے شوہر سے طلاق مانگوں؟ اس نے کوئی وجہ ہی نہیں چھوڑی ہے میرے پاس کہ میں اس سے طلاق مانگوں۔ کسی طرح کی مجھ سے وہ بدسلوکی نہیں کرتا، کسی طرح کی مجھ سے ناراض نہیں ہوتا، کسی بھی طرح میری بات ماننے سے انکار نہیں کرتا، ہر وقت میری بات کو وہ مانتا ہے، اب میں کس بنا پر اسے طلاق دوں؟ اب اس لڑکے نے کہا کہ ہم اس بارے میں سوچتے ہیں۔ اب لڑکا، اس نے 1-2 دن کا وقت دیا، پھر اس نے دوسرے تیسرے دن ملاقات کی، پھر کہا اے کبرا میں تیرے بغیر نہیں جی سکتا، میں مر جاؤں گا تیرے بغیر، تو پہلے بھی مجھ سے محبت کرتی تھی اور یقین ہے کہ تو اب بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرتی ہے کہ تو خود بھی اپنی جان دے سکتی ہے میرے لیے۔ اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ واقعی مجھ سے ویسی ہی محبت کرتی ہے۔ اب لڑکے نے 2 دن کا پھر ٹائم دیا، پھر 2 دن بعد ملی، پھر 2 دن کے بعد میں اس نے کہا کیا راستہ نکالا کوئی؟ تو اس نے کہا ابھی میرے پاس کوئی راستہ نہیں نکلا، کبرا نے کہا۔ اب عمر نے کہا کہ میرے پاس ایک راستہ ہے۔ انہوں نے کہا بتائیں۔ انہوں نے کہا جو ہماری محبت کے بیچ آ رہا ہے ہم اسی کو ہٹا دیں، طلاق کا کوئی معاملہ ہی نہیں بنے گا، ہم اس کا قتل کر دیں۔ اللہ اکبر۔ وہ لڑکی جو ہے ایک وقت کو تو پریشان ہوئی کہ اس نے کیا کہہ دیا، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر کے چلی گئی۔ پھر
کچھ دن اس سے ملاقات نہ ہوئی، پھر اس نے میسج کیا کہ کیا تجھ کو مجھ سے محبت نہیں؟ کیا تیری محبت جھوٹی تھی کہ تو نے مجھ سے آ کر کے ملی، مجھ سے آ کر کے بات کی، اور واقعی تو نے کہا کہ ہاں میں تم سے ویسے ہی محبت کرتی ہوں، کیا تیری محبت جھوٹی تھی؟ پھر وہ ملنے کے لیے آئی، پھر کہا کہ وہ میرے شوہر ہیں، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ مگر پھر عمر نے کہا کہ واقعی میں مانتا ہوں وہ تیرا شوہر ہے، مگر پہلے ہماری محبت تھی، اس کے بعد اس کی محبت ہمارے درمیان آئی، اب ہم دونوں کو جدا کرنے والا کون ہے؟ وہ تمہارا شوہر ہے، تو اس لیے ہم اس کو اپنے درمیان سے ہٹا دیں تو کیا ہی بہتر رہے گا، تمہیں طلاق کا بھی معاملہ نہیں پیش آئے گا اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ لڑکی نے انکار کرتے کرتے حامی بھر لی، جیسے ہی حامی بھری اس نے لمبی سانس بھری عمر نے کہ ہاں کام ہو گیا۔ پھر عمر نے کہا اپنی کزن سے کہ کہا اے میری جان، اس طریقے سے لفظ بولے اس نے کہ میں اس وقت یعنی کہ شام کو 10 بجے کے بیچ میں گھر میں داخل ہوں گا، اور تم اس وقت گھر میں ہوگی، مگر اس وقت آپ کدری سائٹ ہو جانا، کدری اور طرف چلے جانا، مثال کے طور پر کچن وغیرہ میں یا باتھ روم وغیرہ میں کدری چلے جانا کہ آپ پر شک نہ آئے۔ اب اس نے وہی کیا۔ اسی رات اس کا شوہر جب آیا تو اس کا شوہر کہنے لگا چلو آج گھومنے چلتے ہیں، مگر اس کی بیوی کے دماغ میں شیطان تھا، اس نے کہا نہیں آج رہنے دیں، کل چلیں گے، ویسے بھی بیٹی سو رہی ہے، اس کو جگائیں گے تو پریشانی ہوگی، اور جو ہے صبح چلتے ہیں۔ تو اس کو بات اس کی مانتا تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ کل چلیں گے انشاءاللہ۔ بیوی بھی بہت اچھا برتاؤ کیا کرتی تھی، اس نے کبھی اس کو شک ہی نہیں ہونے دیا۔ اب جو ہے وہ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کل چلیں گے۔ اب اس کا شوہر جو کہنے لگا چلو آؤ بیڈ روم میں چلتے ہیں، تبھی اس کی بیوی نے کہا آپ رکیے میں باتھ روم ہو کر کے آتی ہوں۔ انہوں نے کہا چلو بعد میں ہوا نا، تھوڑی بات چیت کریں گے۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں ضروری ہے، میں ابھی جا کر کے بھی آتی ہوں بس۔ اب وہ اس کی بیوی گئی باتھ روم میں، ادھر وہ عمر اور اپنے ایک دوست کو لے کر کے داخل ہو گئے گھر میں، دونوں چور کی شکل میں چاقو لے کر کے، چمکتے ہوئے چاقو لے کر کے گھر میں داخل ہو گئے۔ چپکے چپکے ادھر سے ادھر دیکھنے لگے کہ کہیں جو ہے وہ کوئی ہے تو نہیں، یا اس کی بچی وغیرہ کوئی جاگ تو نہیں رہی۔ اب جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اس کا شوہر پانی پی رہا ہے۔ اب جب وہ گھر میں داخل ہوئے، عمر جو ہے اس کے شوہر نے اس کو دیکھا، وہ ڈھاٹا لگایا ہوا تھا، چور کی شکل سی بنی ہوئی تھی، 2 لوگ تھے۔ اس نے سوچا کہ چور ہیں، مگر جب ان کے ہاتھ میں چاقو دیکھے وہ سہم گیا کہ ارے ان کے ہاتھ میں تو چاقو ہے۔ انہوں نے کہا بھائی کیا چاہیے آپ؟ کچھ نہیں چاہیے، بس تجھے قتل کرنا ہے۔ ان کو کچھ اس نے کہا میری چھوٹی بچی ہے، میری بیوی ہے، وہ اناتھ ہو جائے گی۔ اس نے کافی منت کی، کافی کہا، مگر وہ نہ مانے اور اس کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی بیوی کو بلایا اور وہی نوٹنکی، وہی سب کام کروائے کہ جو ہے کوئی قتل کر گیا۔ یہ تمام معاملات یعنی بستی والوں کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ پھر اس کے بعد جب اس کا جنازہ رکھ دیا گیا، سارے کام ہو گئے، پھر اس کے بعد اس کا جو کزن تھا وہ اس کے گھر آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس میں کتنا مال و دولت ہے، کیا نہیں ہے۔ اب وہ لڑکی کہنے لگی کہ تم نے میرے لیے میرے شوہر کو مارا ہے یا میرے مال کے لیے؟ تو اس نے ایک بڑا جواب دیا، کہا جو اپنے شوہر کی نہ ہوئی وہ میری کیسے ہوگی؟ اور سن، میں نے تیرے آدمی کو تیری دولت کے لیے مارا ہے، نہ کہ تیرے لیے۔
مجھے تجھ سے محبت نہیں، تیری دولت سے محبت ہے، میں تجھ سے کیسے محبت کر سکتا ہوں؟ اور یہ بات ان دونوں عمر کے اور اس کے دوست کے درمیان پہلے ہی ہو چکی تھی کہ ہم دونوں اس کا قتل کریں گے اور ہم کو کافی مال ملے گا۔ اب لڑکی وہ ہے جو محلے والوں کو آواز دینے لگی، آواز دیتی اس سے پہلے ہی ان لوگوں نے اس کا بھی قتل کر دیا اور دونوں کو، بچی کو اور بیٹی کو، دونوں کو قتل کر دیا اور اس کا جتنا بھی مال اور دولت تھا سارا سمیٹ کر کے وہ نکل گئے۔ لہٰذا ہمیں اس واقعہ سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم چاہے شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ، ہم کو کسی غیر پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہی قزن پر بھروسہ بہت کرتی ہیں، لڑکیاں تو بہت ہی زیادہ جلدی بھروسہ کر لیتی ہیں، لہٰذا ان سے اپیل ہے کہ وہ کسی سے بھروسہ نہ کریں، کیونکہ شوہر اور ماں باپ اور بھائی بہن ان کے علاوہ جو بھی رشتے ہیں وہ کھوکھلے رشتے ہیں۔ اگر شادی کے بعد میں کوئی اچھا ہم سفر ہے تو وہ شوہر ہے، شوہر کتنا بھی برا ہوگا تب بھی وہ آپ کی خیر خواہی کرے گا، کتنا بھی آپ سے ناراض ہو، کتنا بھی آپ سے لڑے جھگڑے، مگر وقت آنے پر وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مگر غیر انسان جو ہوتا ہے وہ ہر وقت تو آپ سے اچھے سے بات کرے گا، مگر جب آپ کا برا وقت آئے گا یا تو آپ کو چھوڑ دے گا یا آپ کو یوز کرے گا۔ تو لہٰذا غیر جو ہیں ان سے آپ دور رہیں، خاص کر کے عورتیں، کیونکہ عورتوں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ لڑکوں سے نہیں کہہ رہا، لڑکے بھی اس چیز سے دور رہیں، مگر لڑکے جو ہے مرد وہ اتنی جلدی کسی کے بہلانے میں نہیں آتے، کسی کی بھاوناؤں میں نہیں بہتے، کسی کی دکھ بھری کہانی سنی وہ اس میں بہہ گئے، ایسا لڑکوں کے اندر نہیں ہوتا، مگر لڑکیوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے۔ لڑکیاں موم کی مثل ہیں کہ اگر ان کے پاس آگ لائی جائے وہ کتنی بھی سخت ہوں وہ پگھل جائیں گی، اسی لیے لڑکیاں کسی کی بھاوناؤں میں جلدی بہہ جاتی ہیں۔ تو یہ لڑکی جو ہے یہ نازک چیز ہے، موم کی مثل ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، یہ کتنی بھی سخت ہو، موم کتنا بھی سخت ہو جائے مگر جب اس کے سامنے آگ لائی جاتی وہ پگھل جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ لڑکیاں ہیں کہ یہ کتنی بھی سخت ہو جائیں، اگر ان کو آپ اپنا درد سنائیں گے، اپنی بھاونا، اپنے دل کی ٹھیس کو، چاہے آپ جو ہے وہ جھوٹی ہی سنائیں، یہ آپ کی بھاوناؤں میں بہہ جاتی ہیں اور آپ کی بات کو بہت جلدی مان لیتی ہیں۔ تو میری ان لڑکیوں سے گزارش ہے کہ کسی غیر محرم سے تعلق نہ رکھیں، بلکہ اپنے گھر والوں کی محبت اور ان کے بعد اپنے شوہر کی محبت میں مصروف رہیں اور باقی اپنی دنیاوی زندگی وہ گزاریں، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنی آخرت پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ جس نے اپنی آخرت پر دھیان دیا وہ مجھے امید ہے کہ کبھی نہ بہکے، کیونکہ ہم اپنے دنیاوی نقصانات دیکھیں گے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نقصانات ہمارے ذہن ختم کر دے گا کہ ارے نہیں ایسا نہیں، ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ایسا ہو جائے گا، مگر جب آخرت کا ہم خیال اپنے دماغ میں رکھیں گے تو وہی ایک تصور ہمارے دماغ میں رہے گا کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ایسا ہونا ہے، کیونکہ وہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لہٰذا ہم کو سب سے بڑھ کر اپنی آخرت پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو ایسے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کسی کی جھوٹے کی محبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔